الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. عزیزان من میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں ایک اہم عنوان آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دین کا سیکھنا اور سکھلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دین کا سیکھنا اور سکھلانا کتنا اثر رکھتا ہے، اس کا کیا حیثیت ہے، ذرا سماعت فرمایا. انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ. ابن ماجہ کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا طلب کرنا، علم دین کا طلب کرنا، دنیا کا نہیں. علم فرمایا علم دین کا طلب کرنا یعنی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. مرد عورت پر فرض ہے علم کا سیکھنا. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ہو، خواہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ دین کی باتیں سیکھے، خواہ عربی کتابیں پڑھ کر، خواہ اردو کتابیں پڑھ کر، خواہ معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر، خواہ معتبر واعظوں سے واعظ کہلوا کر، اور جو عورتیں خود نہ پڑھ سکتی ہوں اور نہ کسی عالم تک پہنچ سکتی ہوں تو اپنے شوہروں سے، اپنے مردوں کے ذریعے سے دین کی باتیں عالموں سے پوچھتی رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک واقعہ ہے. فرمایا ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا نام ہے. اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم کی سیکھ لو تو خواہ اس پر عمل ہو یا عمل نہ ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ایک آدمی نفلوں کی زار و قطار نفلیں پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی علم حدیث سیکھ رہا ہے، علم قرآن سیکھ رہا ہے. علم قرآن سیکھ رہا ہے تو 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی کبھی تو عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی. تیسری وجہ ہے کہ کسی اس کو بھی بتلا دے کہ یہ بھی ضرورت اور ثواب کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی کو دین کی بات سکھلائے یا سیکھے، پھر اپنے بھائی کو مسلمان کو سکھلا دے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی جو بات معلوم ہوا کرے وہ دوسرے بھائی مسلمانوں کو بتلا دیا کرے، اس کا ثواب تمام خیرات سے زیادہ ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے. ذرا سی زبان ہلانے میں 1000 روپیہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جائے.
حق تعالی کا ارشاد ہے سورۃ تحریم میں آیت نمبر 6 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ بہت سخت، اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھلا یعنی دین کی باتیں سکھلاؤ۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھلانا فرض ہے۔